اس وقت ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم ولادت کے موقع پر خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ قیام پاکستان اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مقرر ہیں غلام احمد پرویز، میزبان ڈاکٹر صلاح الدین اکبر اور پیشکش محمد عظیم کی ہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ آج کی اس نشست میں ہم جس محترم شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ علم و فکر کی دنیا میں ان کا ایک منفرد مقام ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات، اس پہ غور و فکر، تدبر و تفکر ان کی زندگی کا مشن ہے۔ اس فکر قرآنی کی جو شمع انہوں نے قریب قریب نصف صدی سے روشن کر رکھی ہے، اس کی شعاعیں اب دور دور تک پھیل رہی ہیں، اور اس لحاظ سے ان کا مزید تعارف لا حاصل ہے۔ لیکن اقبال اور فکر اقبال سے ان کی وابستگی، قائد اعظم اور تحریک پاکستان سے ان کا تعلق، ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک عام لوگوں تک نہیں پہنچے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہی ہے کہ وہ کسی معاملے میں اپنی تشہیر نہیں چاہتے۔ اس لیے میں بھی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا عرض کروں گا کہ حیات اقبال میں جو پہلا اقبال ڈے منایا گیا تھا، اس میں دلی سے جو قافلہ آیا تھا وہ آپ اور آپ ہی کے رفقا پر مشتمل تھا، اور یہ کہتے ہوئے بھی میں یقیناً کسی راز سے پردہ نہیں اٹھا رہا کہ قائد اعظم سے بغیر وقت مقرر کیے اگر کوئی شخص مل سکتا تھا تو وہ آپ ہی تھے۔ پرویز صاحب مفکر قرآن کے طور پر ایک زمانے میں مشہور ہیں۔ آپ شارح اقبال بھی ہیں، اور تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے دوش بدوش جو کام کیا اور نیشنلسٹ علماء کے مقابل میں جو قرآنی فکر دی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ کیا آپ فرمائیں گے کہ اقبال کا تصور کیا تھا اسلامی مملکت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے تعارفی تحسین کا شکریہ، ورنہ من تو مانانم کے من دانم۔ آپ کے سوال کے جواب تک آنے سے پہلے میں دو نکات کی وضاحت تمہیداً ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ اقبال کی فکر کا سرچشمہ قرآن کریم تھا۔ انہوں نے جو کچھ سمجھا قرآن سے سمجھا، جو کچھ سمجھایا قرآن سے سمجھایا۔ ان کی فہم قرآن، یا ان کی فہم یوں میں کہوں گا کہ ان کی فہم کی شراب خمکدہ حجاز سے سربمہر افغینوں میں آیا کرتی تھی، اور ان کا مسلک یہ تھا کہ از تاک بادہ گیرمو در ساغر افغنم۔ قرآن کریم کی اہمیت اور عظمت ان کے سارے کلام میں بکھری پڑی ہے، لیکن اس کو انہوں نے ایک شعر میں بڑی ہی برجستگی سے سمو دیا ہے جب کہا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کے سوا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں پہلے تمہیداً واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مملکت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ اقبال کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا عظیم کارنامہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اسلام کے جتنے نظریات، تصورات، معتقدات متواتر چلے آ رہے تھے اور جو ہمارے عہد ملوکیت میں وضع ہوئے تھے، انہوں نے ان سب کو تبدیل کیا اور قرآن کے قالب میں ڈھالا۔ ان کی وہ 6 خطبات پر مشتمل کتاب، اس کا عنوان ہی انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام رکھا، یعنی اسلامی افکار کو ایک نیا قالب دیا جائے،
اس کی تجدید کی جائے، اس میں ایک انقلاب پیدا کیا جائے، لیکن قرآن کی روشنی کے اندر۔ اس تغیر میں یا یہ جو افکار نو انہوں نے دیے، ان میں سر فہرست یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ مذہب اور دین کا فرق ہماری تاریخ میں جہاں تک میری نگاہ کام کرتی ہے، اقبال کی وہ شخصیت پہلی شخصیت ہے جس نے اس کے متعلق امت کو شناسا کرایا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان کچھ مبہم سا، پرائیویٹ سا کچھ تعلق ہے، جسے ہر شخص اپنے طور پر پوجا پاٹ سے، رسم و رواج سے، شاعر سے، پرستش کی بہت سی انداز سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قائم کر لیا، اور اس کا اس کے بعد دنیاوی معاملات سے تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کو محیط ہے، اور جب اجتماعی زندگی آئے گی تو لازمی طور پر وہاں ایک ریاست یا ایک مملکت اس کا قیام اور وجود ضروری ہوگا۔ انہوں نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر جو پاکستان کا تصور پیش کیا، اس کے خطبے کی ابتدا میں ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ اسلام کا تقاضا ہے، جو میرا مطالبہ ہے ایک الگ خطہ زمین حاصل کرنے کا تاکہ وہاں مملکت قائم کی جائے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اور مملکت لازم و ملزوم ہیں، اگر ایک ہے تو دوسرے بھی ہے، اگر دوسری نہیں ہے اور ایک ہے تو نہ وہ اسلام رہے گا اور نہ مملکت اسلامی ہوگی۔ تو یہ چیز جو تھی انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی کہ اسلام اور مملکت کا یہ باہمی تعلق ہے۔ اب اس تعلق کے بعد آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ مملکت اسلامی کس طرح سے کہلائے گی؟ دوسرے لفظوں میں اسلامی اور غیر اسلامی مملکت میں خط امتیاز کیا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو اس پہ تو کئی ضخیم کتابیں لکھی جائیں گی۔ میں نے 50 سال کے عرصے میں، جیسا کہ آپ کو علم ہے، میرا خیال ہے 40-50 کتابیں لکھ دی ہوں گی۔ وہ اسی کی تشریح ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ کہ اسلامی مملکت کیا ہوتی ہے اور اس میں اور غیر اسلامی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ لیکن اقبال نے تو اپنے انداز میں، کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، ایک شعر کے اندر یہ بتا دیا کہ اسلامی مملکت میں کیا ہوتا ہے۔ اور جو انہوں نے جاوید نامے میں کہا کہ کس دری جا سائل و محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست، کہ اس میں کوئی شخص نہ کسی کا دست نگر ہوگا نہ محتاج ہوگا۔ مملکت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، اور اس میں کسی پہ احسان نہیں ہوگا، ہر فرد اپنے حق کے طور پر اسے اس سے حاصل کر لے گا۔ اور دوسری بات کہ وہاں نہ کوئی حاکم ہوگا اور نہ کوئی محکوم ہوگا۔ تو جس مملکت میں کوئی نہ محتاج ہو نہ محکوم ہو، اسے اسلامی مملکت کہا جائے گا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو وہ غیر اسلامی مملکت ہوگی۔ دیکھیے، سائل و محروم پہ تو ہم اگر وقت ملا تو بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ وہاں کوئی حاکم نہیں ہوگا، کوئی محکوم نہیں ہوگا، تو کیا اسے یہ سمجھا جائے کہ وہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی؟ نظر بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن قرآن کریم نے دنیا سیاست میں جو انقلاب برپا کیا، اس کا سب سے اہم عنصر یہ بات تھی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ وہ اسے تکریم انسانیت کے خلاف سمجھتا تھا کہ کوئی انسان یا انسانوں کا گروہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے۔ تو جب یہ چیز نہیں، کسی انسان کو حق نہیں، تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس کا حق صرف خدا کو حاصل ہے، انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم بے شمار آیات ہیں اس کے اندر جو اس نقطہ کی وضاحت کرتی ہیں۔ مثلا یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں،
خواہ اس کے پاس ضابطہ انتظامیہ کی قوت معلوم، اور اگلی بات غور طلب کہ خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ۔ آپ نے غور فرمایا کہاں تک بات پہنچ گئی ہے؟ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ انسانوں کو اپنا محکوم بنائے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے اس حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا تھا۔ تو خدائے واحد جس میں کوئی شریک نہ ہو، اس کی حکومت کا نام اسلامی حکومت ہے۔ اس میں شخصیتیں اس نے ختم کر دی ہیں۔ لیکن پھر اس میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ خدا تو فہم و ادراک انسان سے ایک بالاتر ہستی ہے، وہ تو کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا، اس طرح سے عام لفظوں میں سنتا نہیں، تو پھر اس کی حکومت کس طرح سے قائم ہوگی؟ کون یہ حکومت قائم کرے گا اور کون ان احکام کو بجا لائے گا؟ قرآن جو انقلاب لایا ہے دنیا میں، اس میں یہ ایک چیز بھی بڑی اہم ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آج تک حکومت میں شخصیتیں ضرور ہوتی تھیں، خواہ وہ شہنشاہیت ہو، خواہ وہ امریت ہو، اور خواہ وہ آج کی مغرب کی جمہوریت بھی کیوں نہ ہو، اشخاص اس میں ضرور ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ حکومت اشخاص کی نہیں، حکومت قوانین کی ہوگی، رول آف لا جسے آج کل کہتے ہیں۔ تو جب یہ لا کی حکومت ہوگی تو قرآن کریم نے یا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے قوانین، جن کی روح سے اس نے اپنی حکومت قائم کرنی تھی، وہ بذریعہ وحی انسانوں کو دے دیے، اور وہ اللہ کی کتاب کے اندر غیر متبدل مکمل طور پر محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ اسلامی اور غیر اسلامی حکومت یا مملکت میں یہ خط امتیاز ہے، بلکہ کفر اور اسلام میں، مومن اور کافر میں بھی یہی حد تمیز ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو کفر اور اسلام میں بھی یہی خط امتیاز اس نے کہا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ حکومت قائم کیجئے لوگوں پر خدا کی کتاب کے مطابق۔ یہ اسلامی مملکت جو تھی تو گویا وہ قرآن کریم کی حکمرانی کا ایک ذریعہ تھی۔ وہ قائد اعظم کے الفاظ میں قرآن کے احکام و اقدار کو نافذ کرنے کی ایجنسی کا نام اسلامی مملکت ہے۔ تو فی ذات ہی اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہوتی ہے قرآن کے، خدا کے احکام اور قوانین کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو جب قرآن کریم کو نافذ کیا جائے گا اور اس کے مطابق حکومت قائم کی جائے گی تو وہ عملی صورت اختیار کرے گی۔ اشخاص نہیں ہوں گے، قوانین ہوں گے۔ قوانین اشخاص کے بنائے ہوئے نہیں ہوں گے، خدا کے بنائے ہوئے ہوں گے، غیر متبدل ہوں گے، محکم ہوں گے اور محفوظ چلا آتا ہے قرآن۔ اس میں اگر انسانوں کا بنایا ہوا قانون شامل ہو جائے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور قرآن نے جو کہا تھا نا کہ خدا اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو وہ یہ شریک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اگر انسانوں کا بنایا ہوا کوئی قانون، وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، اگر خالصتاً وہ ہے تو وہ تو سیکولرزم ہی ہو گئی۔ اسلامی حکومت میں بھی اگر دونوں شامل ہو گئے ہیں تو یہ شرک ہو گیا، اور وہ شرک کو تو ظلم عظیم قرار دیتا ہے، تو وہ بھی اسلامی نہیں رہے گی۔ اقبال نے اس حکومت کو جو انسانوں کی بنا پر قائم ہو، خواہ وہ قوانین کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اسے ملوکیت کہا ہے۔ ملوکیت کے معنی اقبال کے یہاں صرف بادشاہت، شہنشاہت ہی نہیں ہے، مونرکی نہیں ہے، بلکہ کوئی حکومت خواہ وہ جمہوریت کی بھی کیوں نہ ہو، وہ اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی ہے تو اس کے نزدیک ملوکیت ہے وہ۔
اور اس نے ملوکیت کے متعلق جو کچھ کہا ہے شاید آپ کو علم ہو، جرت کرتا ہوں کہ وہ پیش کر دوں جاوید نام ارمغان حجاز کا وہ ایک تھا کہ ہنوز اندر جہاں آدم غلام است. پوری دنیا کے متعلق کہہ رہا ہے، صرف مسلمانوں کے متعلق نہیں. ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، نظامش خام و کارش نات تمام است، غلام فقر عام کی تھی پناہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ در دینش ملوکیت حرام است. یہ اعلان کرتا ہے وہ شخص. تو جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر وہ مملکت اسلامی بنتی ہے. یہ ہے اقبال کے نزدیک ایک اسلامی مملکت کا تصور. آپ یہ فرمائیں گے کہ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی جب علامہ اقبال نے ان کے لیے علیحدہ مملکت کا تصور دیا؟ کیا یہ مسلمانوں کی اقتصادی اور سماجی پسماندگی کا نتیجہ تھا یا اس میں کوئی اور عوامل کار فرما تھے؟ یہ ہمارے ہاں کی عجیب ستم ظریفی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک قوم 10 سال تک ایک مقصد کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دے، نہایت بڑی عظیم قربانیاں اس کے لیے دے، دنیا بھر سے جنگ اور لڑائی مول لے، وہ مقصد حاصل ہو جائے تو وہ بیٹھ کر سوچنے لگے یا پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ ہم نے یہ مقصد حاصل کیوں کیا تھا، اور پھر اس کے جواب میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی چلی جا رہی ہیں. پہلی چیز تو یہی ہے کہ صاحب اصل میں یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس کی وجہ سے ہم نے تنگ آ کر یہ اختیار کیا علیحدگی کا. اگر وہ کشادہ ظرف ہوتا تو ہم کبھی علیحدہ نہ ہوتے. تو گویا ہندو اگر آج بھی کشادہ ظرف ہو جائے تو ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ اسے کہیں کہ نہ بابا ہم وعدہ اس سے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں انگریز کی چال تھی، وہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تابع الگ الگ کر کے اور ان کی قوت کو کمزور کر دیا جائے، یہ اس کی سازش تھی. کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ سارا اقتصادی مسئلہ تھا. وہ بڑے بڑے ہمارے ہاں کے جو سیٹ تھے، اوقار تھے، ہندوستان میں ان کے لیے کوئی زیادہ گنجائش نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ الگ مملکت میں ہماری سرمایہ داری بہت پنپ جائے گی. یہ سب چیزیں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. نہ کوئی اقبال سے پوچھتا ہے، نہ کوئی قائد اعظم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس مملکت کا تصور کیوں دیا تھا اور اسے حاصل کیوں کیا تھا. اقبال نے تو اپنے پہلے 1930 کے خطبے میں بتا دیا تھا. اس نے کہا یہ تھا کہ اس مملکت سے، میں اسی کے الفاظ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ وہی بڑے جامع ہیں، اس مملکت سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی ملوکیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں، اس جمود کو توڑ ڈالے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے. اس سے نہ صرف ان کے صحیح معانی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے. اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام پر جو عربی ملوکیت نے اپنا ٹھپا لگا رکھا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اس مملکت کی ضرورت تھی. اور وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ملوکیت کے دور میں جو اسلام وضع ہوگا وہ تو ملوکیت یعنی انسانوں کی حکومت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، انہی پر مشتمل ہوگا. یہی 3 قوتیں ہیں جن سے ایک سیکولر حکومت متشکل ہوتی ہے. فرعون اور حامان اور قارون. تو یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ ٹھپا جو لگ گیا اس کے اوپر عربی ملوکیت کا، اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس کے بعد حقیقی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس مملکت کی ضرورت تھی. یہ چیز جو تھی قائد اعظم نے بھی بڑے چند الفاظ کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو دہرایا تھا. 1944 میں وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء کو خطاب کر رہے تھے تو یہی سوال ان کے سامنے آیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبہ کا جذبہ محرکہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ جواز کیا تھی؟
تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور جواب خود ہی دیا کہ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریز کی چال، یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی تقاضا تھا۔ یہ باقی محرکات جو وہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غیروں نے اس کے متعلق یہی سمجھا ہو، لیکن اقبال نے وضاحت کی، قائد اعظم اس کو دہراتے چلے گئے، اور یہی ایک جذبہ محرکہ تھا، یہی تقاضا تھا، یہی اس مطالبے کی بنیاد تھی، یہی پس منظر تھا۔ اس کے علاوہ جو کچھ کہا جائے گا وہ نہ اقبال نے کہا، نہ قائد اعظم نے، نہ وہ اسلامی ہو سکتا ہے۔ تو اس مملکت کے اندر جب وہ ملوکیت جو تھی اس کا ٹھپا اترے گا تو کیا کیا چیزیں باقی نہیں رہیں گی؟ انسانوں کی حکومت باقی نہیں رہے گی، اس کی کوئی شکل بھی کیوں نہ ہو۔ نظام سرمایہ داری باقی نہیں رہے گا، اور مذہبی پیشوائیت باقی نہیں رہے گی۔ یہ تینوں چیزیں صدر اول کے اسلام میں نہیں تھیں، ان کا نام بھی کہیں نہیں ملتا۔ یہ ساری ملوکیت کے دور میں وضع ہوئیں، اور پھر ان کو اسلام کا پیراہن پہنایا گیا، اور اس قبا کو لیے ہوئے یہ 1000 سال میں ہمارے پاس متواتر چلا آ رہا تھا کہ اقبال نے آ کر یہ بات کہی کہ یہ ملوکیتی اسلام ہے، یہ صدر اول کا یا قرآن کا یا خدا کا اسلام نہیں ہے۔ یہ تھی وہ خصوصیت جس کی بنا پر مطالبہ پاکستان کا کیا گیا اور پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے بے شک اپنی مملکت میں مسلمانوں کی معاشرتی، معاشی، اقتصادی حالت جو ہے وہ بہتر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن یہ مقصود بذات نہیں تھا۔ یہ تو اپنی مملکت کے کا ایک وہ یوں کہیے کہ وہ چنگیدہ سودا جنہوں کہنے نے پنجابی بھی، یہ اس صورت میں ملی تھی، بنیاد اس کی بائی پروڈکٹ اس کو جو کہتے ہیں۔ شکریہ۔ یہ اصل میں یہ اسلام کا تقاضا ہے، جو اقبال نے جو کہا تھا نا سن 30 میں کہ اگر اسلام ہے اور اپنی مملکت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، اور مملکت ہے تو اسلام اس کے اندر ہے تو مملکت اسلامی نہیں ہے۔ تو یہ تو اس تقاضے کی بنا پر مطالبہ کیا گیا تھا پاکستان کا۔ بے شک پاکستان کا تصور تو علامہ اقبال نے دیا، لیکن اسے حاصل کیا قائد اعظم نے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ قائد اعظم ایک عمر نیشنلسٹ خیالات کے حامل رہے، اور جس وقت علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا اس وقت وہ ہندوستان کے حالات سے مایوس انگلستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کے خیالات میں یہ انقلاب کس طرح سے واقع ہوا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، ہماری قوم کے جہاں اور بہت سے المیے ہیں، ان میں ایک المیہ بھی یہ ہے کہ آج تک ہمارے ہاں نہ تو تاریخ پاکستان کی کوئی مستند کتاب لکھی گئی، اور نہ ہی قائد اعظم یا اقبال کے سوانح حیات قابل اعتماد طور پر مستنبط کیے گئے۔ ان کی عدم موجودگی میں پھر مختلف اشخاص کے نام لیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ تردید کا ذریعہ ہی نہیں ہوتا، جو جس کے جی میں آئے وہ کہہ دے۔ تو ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے بہرحال قرائن اور شواہد پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے، یا کہیں سے کوئی ایسی چیز تائید میں مل جائے جسے تاریخی کہا جا سکے۔ اقبال کی عظمت اس میں بھی ہے کہ بہی ہمہ بالغ نظری، وہ اپنے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں تھا، وہ اپنی حدود استطاعت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے جس کے لیے مطالبہ پاکستان کیا گیا تھا، جس قسم کی قائدانہ سیاسی اور تنظیمی صلاحیتوں اور خصوصیتوں کی ضرورت ہے، یا تو وہ ان کا حامل نہیں، اور یا اس کی گری ہوئی صحت اور مضمحل توانائی اس کشمکش کی حریف نہیں ہو سکتی جو اس کے لیے ناگزیر تھی۔ اس بنا پر اس کی نگاہ بصیرت ایک ایسی شخصیت کی تلاش میں نکلی جو اس فریضہ سے عہدہ برا ہونے کی سعادت رکھتا ہو، اور اس مقام پر پہنچ کر انسان
واقعی ورطہ حیرت میں گم ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس کی نگاہ تجسس جا کر ٹکی تو کس شخصیت پر ٹکی، اس شخصیت پر جس کے متعلق آپ نے خود ہی اپنے سوال میں یہ فرما دیا کہ جس کی ساری زندگی اقبال کے نظریات اور تصورات کے یکسر خلاف تھی۔ یہ شخصیت تھی محمد علی جناح کی، جس کا نظریہ نیشنلزم، عقیدہ نیشنلزم اور عمل نیشنلزم تھا۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں پر مشتمل متحدہ قومیت کا علمبردار اور وطنی جمہوریت کا داعی تھا، جس کی ساری زندگی انہی وادیوں کی دشت پیمائیوں اور صحرا نوردیوں میں گزری تھی، اور جب وہ اپنی تگ و تاز میں ناکام رہ گیا تو بجائے اس کے کہ اپنے نظریات میں تبدیلی کر لے، وہ دل برداشتہ ہو کر وطن سے دور انگلستان جا بیٹھا اور مستقل طور پر وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اقبال کی نگاہ دورس نے اس مقصد کے حصول کے لیے جو جناح کے مسلک کے یکسر خلاف تھا، جناح کا انتخاب کیا، اور انتخاب کیا تو اس حتم و یقین کے ساتھ کہ انہیں ایک خط میں لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا آپ کو بار بار لکھنا گراں نہیں گزرتا ہوگا۔ میرے اس تکرار و اصرار کی وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں میں اس وقت ہندوستان بھر میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جس کے ساتھ ملت کو اپنی یہ امیدیں وابستہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے اس کشتی کو صحیح و سالم بامن و عافیت ساحل مراد تک لے جائیں گے۔ یہ جو اقبال کے خطوط جناح کے نام ہیں اور جن کا انٹروڈکشن خود قائد اعظم نے لکھا تھا، اس میں یہ خط شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ مسٹر جناح یا قائد اعظم تو بعد میں عرض کروں گا، اس زمانے میں چونکہ مسٹر جناح ہی تھے، میں انہی الفاظ سے یہ وضاحت پیش کروں گا کہ انہوں نے جو نیشنلزم کے نظریات اختیار کیے تھے اور جن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی تھی، انہیں کسی کانگریسی لیڈر کی اندھی تقلید کی بنا پر اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ ان کی عمر بھر کی سوچ بچار کا نتیجہ تھے۔ وہ ان کے حق میں جو دلائل دیتے تھے، ان کی اس زمانے کی تقاریر اور بیانات ان سے لبریز ہیں۔ ان نظریات کو ترک کر کے ان کی جگہ ان نظریات کو اختیار کرنا جن کے مطابق انہوں نے تحریک پاکستان کی لڑائی لڑی، مذہب کی زبان میں یوں سمجھیے گویا کفر کو چھوڑ کر اسلام لانے کے مرادف تھا۔ جو لوگ جناح کے مزاج سے واقف اور ان کی سیرت سے آشنا ہیں، اور کچھ مجھے بھی اس کی سعادت حاصل ہے جیسا آپ نے تہار سے فرمایا، وہ جانتے ہیں کہ جناح کو ایسی بنیادی تبدیلی کے لیے سوچنے پر آمادہ کرنا ہی نہیں بلکہ ان میں ایسی تبدیلی پیدا کرنا کسی عام شخصیت کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسا انقلاب کوئی ایسی شخصیت ہی پیدا کر سکتی تھی جو علمی اور فکری سطح پر بھی جناح سے زیادہ قداور ہوتی اور جس کے خلوص اور دیانت پر جناح کو کامل اعتماد بھی ہوتا۔ آپ اس دور کی فضا پر گہری نگاہ ڈالیے، اقبال کے سوا کوئی شخصیت اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اقبال ہی تھا جو جناح کے قلب و نگاہ میں اس قسم کی تبدیلی پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکا۔ حسن اتفاق سے اس کی تائید میں ہمیں ایک شہادت بھی ملتی ہے، اور وہ بھی کسی مسلم لیگی یا پاکستانی کی نہیں بلکہ ایک غیر مسلم انگریز کی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ مسٹر ہیکٹر بولیتھا نے قائد اعظم کی سوانح عمری لکھی ہے جس کا نام ہی جناح ہے۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ مسٹر جناح نے لندن میں سر محمد اقبال سے بہت سی ملاقاتیں کیں۔ وہ بڑے اچھے دوست تھے۔ مسٹر جناح اگرچہ اپنے سابقہ سیاسی مسلک کے متعلق اب کسی غلط فہمی میں نہیں تھے، وہیں ہمہ وہ اقبال کے دلائل سے اتنی جلدی متفق نہیں ہوئے۔ اس میں قریب 10 سال کا عرصہ لگ گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں غلط فہمی ہوئی ہے ایکٹر کو۔
10 سال کا نہیں کم عرصہ لگا تھا۔ بہرحال وہ کہہ یہ رہا ہے کہ اس میں قریب 10 سال کا عرصہ لگ گیا کہ مسٹر جناح نے اعتراف کیا کہ ہندوستان کی سیاست کے گہرے مطالعہ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اقبال کا نقطۂ نظر صحیح ہے۔ اس تبدیلی فکر و نظر کے بعد مسٹر جناح واپس وطن آئے تو ہیکٹر بولیتھو نے ان کی اس وقت کی کیفیت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ مسٹر جناح اپنے بمبئی کے مکان میں بالکل تنہا تھے۔ ان کے پاس کوئی ذاتی سٹاف نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی سیکٹری بھی نہیں جو ان کے خطوط کی نقلیں رکھ سکتا اور ان کے کاغذات کو باقاعدہ فائل کیا جاتا۔ اس بے قاعدگی کے باوجود ان کے دراز میں خطوط کا ایک ایسا بنڈل تھا جن سے وہ تسکین خاطر حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ وہ خطوط تھے جو علامہ اقبال نے انہیں انگلستان میں 1932 میں کی گئی ملاقات کے بعد لکھے تھے۔ اقبال نے 28 مئی 1937 کے خط میں لکھا تھا کہ ہندی مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں باقی ماندہ ملک سے الگ کر کے ان میں آزاد مملکت یا مملکتیں قائم کر دی جائے۔ کیا آپ کا خیال نہیں کہ اس کے لیے مناسب وقت آ پہنچا ہے؟ آپ سوچئے کہ اقبال کے خطوط کا وہ بنڈل جس کی طرف بولیتھو نے اشارہ کیا ہے ملت کے لیے کس قدر متاع گراں بہا تھا، لیکن وائے برحال ما ان خطوط کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا، نہ ان خطوط کا جو قائد اعظم نے جواب میں لکھے تھے۔ اقبال کے خطوط جناح کے نام کا مجموعہ شائع ہوا ہے، اس میں مئی 1936 سے نومبر 37 تک کے چند خطوط ہیں۔ مسٹر بولیتھو جن خطوط کا ذکر کرتا ہے وہ 1932 اور 1936 کے درمیانی عرصہ کے۔ مسٹر بولیتھو نے جو کچھ لکھا ہے قرائن اس کی تائید کرتے ہیں کہ یہ اقبال کی جناح کے ساتھ ملاقاتوں اور گم گشتہ خط و کتابت کا نتیجہ تھا جو جناح کے نظریات میں ایسی انقلابی تبدیلی کا موجب بنے، اور قائد اعظم کی اس سیرت سے دنیا واقف ہو، میں بھی واقف ہوں کہ جب وہ کسی بات کو سچ سمجھ کر اسے اختیار کر لیتے تھے تو پھر ان کو یہ خیال کبھی نہیں ستاتا تھا کہ دنیا اس کے متعلق کیا کہتی ہے۔ وہ بڑے ہی بلند اصولوں کے انسان تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اسی ہندوستان میں جہاں ان کے اب تک بامبے میں جناح کانگریس ہال موجود ہے، اسی ہندوستان میں واپس آ کر اپنی پچھلی ساری زندگی کی گرائے متاع بہا، یوں کہیے کہ رود بار انگلستان میں ڈبو دی اور ایک نیا سفینہ حیات لے کر پاکستان میں یا ہندوستان میں، اس زمانے کے ہندوستان میں آ گئے۔ یہ اقبال نے بھی ایک جگہ اعتراف تو انہوں نے متعدد مقامات پر کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاس ریکارڈ کوئی نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان ٹائمز کی 14 اگست 1967 کی اشاعت میں محترم بادشاہ حسین صاحب نے 1936 میں اقبال کے ساتھ اپنے انٹرویو کا ذکر کیا تھا۔ اس میں انہوں نے علامہ سے پوچھا، کیا آپ نے مسٹر جناح کو قریب سے دیکھا تھا؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، ہم نے اکثر اوقات تقریباً تمام اہم مسائل پر خط و کتابت کے ذریعے عملاً گفتگو کی ہے، اور ہم نے ملاقاتوں کے ذریعے بھی تفصیل سے باہمی تبادلہ خیالات کیا ہے، اور انہی کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم مسٹر جناح اپنے تمام نظریات کو تبدیل کر کے اسلام اور پاکستان کے اس نظریے کی طرف آ گئے جو میں نے پیش کیا تھا۔ یہ اقبال کی خود اپنی شہادت بھی ہے۔ یہ جو ملاقاتیں کہا گیا ہے نا، ان میں سے ایک ملاقات تو بڑی دلچسپ ہے اور جی نہیں چاہتا کہ میں اپنی اس وضاحت میں اس سے آپ کو بھی اور باقی سامعین کو بھی معلوم رکھوں۔ یہی جو بادشاہ حسین 1936 اپریل 1936 کا ذکر ہے کہ قائد اعظم علامہ اقبال کو ملنے کے لیے لاہور تشریف لائے تھے۔ اتفاق سے وہاں ہفتہ وار اخبار ٹروتھ کے مدیر فضل کریم خان درانی مرحوم بھی موجود تھے۔
مجھے ان سے بھی تعارف تھا، عجیب انسان تھے۔ انہوں نے اس ملاقات کا منظر کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ مسٹر جناح اپنی روایتی جامہ زیبی اور خوش پوشاکی کا ایک دلاویز مرقع بنے تشریف لائے، اعلیٰ درجے کی ولایتی دکان کا سلا ہوا بیش قیمت سوٹ پہن رکھا تھا، اور چال جیسے کڑی کمان کا تیر، وہ تو ہم جانتے ہیں آپ کی وہ چال۔ ادھر ڈاکٹر صاحب کی درویشی اور بے نیازی کا یہ عالم کہ جسم پر سوائے بنیان اور دھوتی کے کچھ نہ تھا۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے امداد کا پورا وعدہ کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ اودھ کے تعلقہ داروں یا بمبئی کے کروڑ پتی سیٹھوں کی قسم کے لوگ پنجاب میں تلاش کریں گے تو یہ جنس میرے پاس نہیں، میں صرف عوام کی مدد کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ اور درانی مرحوم کی روایت ہے کہ یہ سن کر مسٹر جناح کرسی سے 2 انچ اوپر اٹھے اور بڑے جوش سے کہنے لگے، مجھے صرف عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تھے قائد ڈاکٹر صاحب۔ اقبال اور قائد اعظم کے باہمی تعلقات، میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے جو اور احسانات ملت کے اوپر ہیں ان کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو اس کا یہ احسان کہ وہ اس مقصد کے حصول کو قائد اعظم جیسی شخصیت کو انگریزی میں کہوں گا کنورٹ کر کے اور اس مقصد کے لیے یہاں لے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جس سے یہ ملت کبھی عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ میں تو کہوں گا کہ اس کے بعد ملت اگر اقبال کے حضور یہ اپنا نذرانہ پیش کرے کہ زندگی آپ کی نوازش ہے ورنہ ہم کب کے مر گئے ہوتے، یہ نوازش اگر اقبال کی نہ ہوتی تو ڈاکٹر صاحب صحیح جانیے ہم کب کے مر گئے ہوتے۔ میری تو ساری عمر انہی وادیوں میں گزری ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارا حشر کیا ہوتا ہے۔ یہ تھے اقبال اور جناح کے باہمی تعلقات۔ یہ جو آپ نے فرمایا قائد اعظم کو یہاں لانا، یہ ہماری بہت بڑی خوش بختی تھی کہ علامہ اقبال کی نظر قائد اعظم پر پڑی اور قائد اعظم کو انہوں نے کنونس کیا اور قائد اعظم واپس آئے اور اس تحریک کی انہوں نے قیادت سنبھالی۔ اس کے علاوہ تحریک پاکستان میں اور مسلم لیگ میں آپ کہیے کہ ان کی کیا خدمات ہیں عملی سیاست کے حساب سے، آپ اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ اگر ایکٹیولی حصہ لینے میں مراد وہی ہے جو ہمارے ہاں سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ہنگامہ آرائیاں، غوغازائیاں، یہ سارا کچھ، تو یہ اقبال کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ یہ نہیں کہ اپنی فکر میں ہی ایک گوشہ نشین متین سے انسان تھے، بلکہ عملی زندگی میں بھی جتنی خدمات انہوں نے مسلم لیگ کی اور پاکستان کی اور قوم کی، پاکستان کا تو خیر بات میں نام آیا تھا، جتنی بھی خدمات انہیں وہ نہایت متانت سے، خاموشی سے، بغیر کسی قسم کی نمود کے، بغیر کسی قسم کے جوش و خروش کے سر انجام دی۔ یہ بادشاہ حسین صاحب کا انٹرویو کا میں نے ذکر کیا ہے آپ سے، 1936 میں تھا۔ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میں نے علامہ اقبال سے یہ کہا کہ آپ اب سیاست میں کس جذبہ محرکہ کے تحت داخل ہوئے ہیں، یعنی یوں سمجھے انہوں نے کہ یہ سن 36 میں وہ داخل ہوئے تھے۔ علامہ نے فرمایا کہ میرے سیاست میں داخل ہونے سے آپ کا کیا مفہوم ہے؟ میں پہلے بھی میدان سیاست میں تھا، اب بھی ہوں۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود میری زندگی کا مشن ہے، کیا یہ سیاست سے کوئی مختلف چیز ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں عوامی رہنما نہیں رہا تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ میں نے اپنے کلام سے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کیا۔ کیا میں نے مسلمانوں میں کہتری کے غلط احساس کو ختم نہیں کیا؟ کیا میں نے یہ تلقین نہیں کی کہ مسلمان مجاہد ہوں؟ کیا میں نے انجام کار اس بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور نہیں دیا؟ اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ قرآن کے پروگرام کے عین مطابق تھا۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب تک کسی قوم کی ذہنیت نہیں بدلتی، اس قوم کے خارجی حالات میں کبھی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی، اور یہ قوم کی ذہنیت کو بدلنے میں اسلام اقبال کا، اور یہ واحد اقبال ہے کہ جس کا اتنا بڑا گراں قدر ہاتھ ہے جس میں کوئی شریک نہیں،
کیا کہہ گیا ہے وہ شخص کہ جہانے را دیگر گوں کرد یک مرد خدا گاہے. اور اگر خدمات کا عملی سلسلہ لیا جائے عام معیار کے مطابق بھی تو یہ سلسلہ دراز تو 1908 سے شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، جب وہ طالب علمی کی حیثیت میں لندن میں بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں سید امیر علی مرحوم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی برٹش کمیٹی کی تشکیل کی تھی، تو ڈاکٹر اقبال اس کی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے تھے 1908 میں، اور 1938 تک ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے گزری گئی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس میں نے عرض کیا تھا کہ بہت بند کتابیں ہیں، لیکن اتفاق سے ایک کتاب میری نظر سے گزری. محمد احمد خان صاحب کی یہ کتاب ہے اقبال کا سیاسی کارنامہ. 1000 صفحے کی بڑی تحقیق کی کتاب، 1000 صفحے کی، اور اس میں اقبال کی زندگی کے سیاسی کارناموں کا تذکرہ کیا ہوا ہے. اتنے تھے زیادہ تعداد میں بھی وہ کارنامے، ان کی عظمت تو اور بات. اور عاشق حسین بٹالوی کی وہ کتاب اقبال کی زندگی کے آخری 2 سال، عجیب و غریب حالت کیا تھی. بینائی جا چکی تھی حضرت علامہ کی، گلا بند ہو چکا تھا، ضیق النفس کے حملے اس شدت سے ہوتے تھے کہ ہم نے دیکھا خود کہ اس میں وہ بالکل نیم مردہ ہو جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. یہ آخری 2 سال تھے اقبال کی، اور اس آخری دور میں انہوں نے عملی سیاست میں وہ کارنامے سر انجام دیے اور پنجاب میں مسلم لیگ کو زندہ کیا، یونینس جیسی جماعتوں کو شکست فاش دی. یہ سارا کچھ اس حالت میں کیا کہ وہ چند سانس بھی آسانی سے نہیں لے سکتے تھے. یہ تھی عملی زندگی اقبال کی. میں ابھی عرض کروں گا کہ خود قائد اعظم نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ اقبال، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریکارڈ تو افسوس ہے کہ ہمارے پاس ان خطوط کا نہیں ہے، ان میں شاید قائد اعظم نے علامہ اقبال کو کہیں یہ لکھا ہو. کوئی ایسی کوئی نہ کوئی تحریر، کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا جس میں قائد اعظم نے خود اعتراف کیا ہو علامہ اقبال کی خدمات کا، یا ان کا جو رتبہ تھا اس کے متعلق کچھ کہا ہو؟ ڈاکٹر صاحب کوئی نہ کوئی بات آپ کیا کہتے ہیں، اس کے لیے تو ہم باہر بیٹھے ہوئے. اقبال اور قائد اعظم جب ایک محفل میں یوں کہ یہ سامنے آتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں کہ شاہاں بشاہاں ببخشند، اقبال نے قائد اعظم کے متعلق کیا کچھ کہا اور قائد اعظم نے اقبال کے متعلق کیا کچھ کہا. یہ تو ایک عجیب داستان ہے. کیوں نہ میں پہلے یہی کہوں، یہی عرض کروں کہ اقبال نے قائد اعظم کے متعلق کیا کہا، کیونکہ ہم وہاں گئی اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا. مارچ 1940 میں بزم اقبال کا سالانہ اجلاس تھا. میں عرض کروں آپ نے تو پہلا جو ہوا تھا مسلم بردرہڈ کے زیر تمام 1938 اس کا ذکر کیا. یہ جو ایام اقبال تھے مجھے سعادت حاصل ہے، میں ان میں شریک ہوا کرتا تھا. اس اجلاس میں سر عبد القادر مرحوم نے علامہ اقبال کے ایک خط کے کچھ حصے پڑھ کر سنائے جو انہوں نے ایک دوست کے خط کے جواب میں بستر علالت سے 1935 میں لکھا تھا. اس دوست نے علامہ کی صحت کی دعا کی تھی اور انہوں نے لکھا تھا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور میرا پیغام ملت تک مکمل صورت میں پہنچ چکا ہے. میرے لیے صحت کی دعا مانگنے کے بجائے آپ قائد اعظم محمد علی جناح اور کمال اتا ترک کے لیے درازی عمر کی دعا کیجیے کہ انہیں ابھی اپنا مشن پورا کرنا ہے. اللہ اکبر. 1935 میں پنڈت جواہر لال نہرو ان سے ملنے کے لیے آئے تو اب تو مرحوم ہے میاں افتخار الدین، کچھ کہنا نہیں چاہیے. زندہ ہوتے تو میں یہ کہتا کہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا. وہ اقبال، وہ غالب کا شعر یاد آتا کہ میری جو شامت آئی اور اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے، میں یہی کہوں گا کہ وہ ساتھ آ گئے جواہر لال نہرو کے قائد اعظم کی خدمت میں.
بڑی بلند پایا سیاسی گفتگویں ہو رہی تھی، تو میاں صاحب نے علامہ سے کہا کہ علامہ صاحب ہم تو جب موازنہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ قائد اعظم سے کہیں آگے ہیں، تو آپ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لے لیتے؟ اس پر لکھا ہے سام جو وہاں تھے گواہ کہ تمتما گیا چہرہ قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا معاف رکھیے گا، اٹھ کے بیٹھ کے اس حالت کے اندر اور کہنے لگے کہ میاں صاحب کیا آپ مجھے قائد اعظم سے بھڑانا چاہتے ہیں؟ الفاظ تھے میں تو مسٹر جناح کا ایک معمولی سپاہی ہوں۔ اقبال مسٹر جناح کا معمولی سپاہی، اور اب آئیے کہ قائد اعظم نے اقبال کے متعلق کیا کہا۔ اقبال کے متعلق انہوں نے شروع میں کروں گا جب ان کی معاف رکھیے گا ان کی وفات پر جو تعزیت کا پیغام بھیجا تھا، سب سے پہلا پیغام وہ تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سر محمد اقبال کی وفات کی خبر سن کر سخت رنج ہوا۔ وہ عالمی شہرت کے ایک نہایت ممتاز شاعر تھے اور ان کی شہرت اور ان کے کام ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ملک اور مسلمانوں کی انہوں نے اتنی بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں کہ ان کے ریکارڈ کا مقابلہ عظیم ترین ہندوستانی لیڈر کے ریکارڈ سے کیا جا سکتا ہے جو کبھی پیدا ہوا ہو، جو کبھی پیدا۔ حال تک وہ پنجاب کی صوبہ پنجاب کی مسلم لیگ کے صدر تھے، جبکہ ایک غیر متوقع علالت نے انہیں استعفے پر مجبور کر دیا۔ وہ کل ہند مسلم لیگ کی پالیسی اور پروگرام کے حامل تھے، اور اگلے الفاظ ہیں جن کی خاطر میں نے اس پیغام کو دہرایا کہ میرے لیے وہ ایک رہنما تھے۔ انگریزی میں یہ تھا گائیڈ کہا ہے۔ قائد اعظم انہیں اپنا گائیڈ یا رہنما تصور کرتے تھے، دوست اور فلسفی۔ تاریک ترین لمحوں میں جن میں سے مسلم لیگ کو گزرنا پڑا، وہ چٹان کی طرح قائم رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی متزلزل نہیں ہوئے۔ دسمبر 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ پٹنہ کے اجلاس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ علامہ اقبال کی وفات مسلمانان ہند کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مسلم لیگ ان کی وفات پر پہلے ہی اظہار تعزیت کر چکی ہے۔ وہ میرے ذاتی دوست تھے اور ان کا شمار دنیا کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کی بلند پایا شاعری مسلمانان ہند کی تمناؤں اور آرزوؤں کی ترجمان ہے۔ وہ ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں تازہ روح پھونکتی رہے گی۔ اور انہوں نے 1940 کے یوم اقبال کی صدارت کرتے ہوئے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ کہا تھا کہ اقبال میرا پرانا دوست تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ ابتدا میں ایک نظری سی ایکیڈیمکس کی جماعت تھی۔ 1936 میں ہم میں سے بعض نے خیال کیا کہ اس جماعت کو صحیح پارلیمانی جماعت میں بدل دیا جائے۔ جب میں اپریل 1936 میں پنجاب آیا تو پہلا شخص جسے میں ملا وہ اقبال تھا۔ میں نے اپنے خیالات ان کے سامنے پیش کیے، انہوں نے فوراً لبیک کہا، اور اس وقت سے تا دم مرگ وہ میرے ساتھ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ علامہ اقبال عظیم انسان اور بلا شبہ بہت بڑے فلاسفر تھے۔ جب تک مشرقی زبانیں موجود رہیں گی اقبال کا کلام زندہ رہے گا۔ وہ خود ہندوستانی تھے لیکن دنیا میں شاعر اعظم کی حیثیت سے متعارف تھے۔ انہوں نے مسلم سیاسی شعور بیدار کرنے میں گراں بہا خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا تھا کہ شعراء قوم میں زندگی پیدا کرتے ہیں۔ ملٹن، شیکسپیئر، بائرن وغیرہ نے قوم کی بے بہا خدمات کی ہیں، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اقبال نے سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ کارلائل نے شیکسپیئر کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے، بڑی گہری بات ہے ڈاکٹر صاحب، کارلائل نے شیکسپیئر کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ایک انگریز کا ذکر کیا ہے کہ اسے جب شیکسپیئر اور دولت برطانیہ میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا تو اس نے کہا
کہ میں شیکسپیئر کو کسی قیمت پر نہ دوں گا. اور قائد اعظم نے کہا کہ گو میرے پاس سلطنت نہیں، لیکن اگر سلطنت مل جائے اور اقبال اور سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی نوبت آئے تو میں اقبال کو منتخب کروں گا. اور 1941 کے یوم اقبال کی تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس تقریب یوم اقبال میں شامل نہ ہوتا تو اپنی ذات کے ساتھ بڑی ناانصافی کرتا. میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے اس جلسے میں شریک ہو کر اقبال کو عقیدت کے پھول پیش کرنے کا موقع ملا ہے. اقبال کی ادبی شہرت عالمگیر ہے کہ وہ مشرق کے بہت بڑے بلند پایہ شاعر اور مفکر اعظم تھے. مرحوم دور حاضر میں اسلام کی تاریخ تھے. اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کسی اور شخص نے نہیں سمجھا. اور آگے سنیے عزیزان مان اور ڈاکٹر صاحب کہ مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے اقبال کی قیادت میں بحیثیت ایک سپاہی کے کام کیا ہے. اقبال کو فخر حاصل ہے کہ وہ ایک قائد اعظم کا معمولی سپاہی ہے. قائد اعظم کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اقبال کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کیا ہے. میں نے ان سے زیادہ وفادار اور اسلام کا شدائی نہیں دیکھا. جس بات کو وہ صحیح خیال کرتے یقیناً وہ صحیح ہوتی تھی اور وہ اس بات پر مضبوط چٹان کی طرح قائم رہتے تھے. ڈاکٹر صاحب کہاں تک میں باتیں چلا جاؤں؟ میرا خیال ہے کہ وقت کی کمی عدم گنجائش مانے ہے کہ میں مختصر کروں، ورنہ یہ تو اس قسم. شکریہ آپ کا. یہ تھے اقبال اور یہ تھے جناح، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینترا، اور یہ تھے ان کے احسانات اس احسان فراموش کام کے اوپر. میرا خیال ہے کہ آپ اس طرح کہ ہم ختم کریں. ایک بات شروع میں ہوئی تھی اس کی طرف میں توجہ دلاؤں مختصر سے وقت میں، اگر آپ اس کی وضاحت کریں کہ علامہ اقبال کا شعر آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ کس نباشد در جہاں محتاج کس، اور اس کے ساتھ ہی تھا کہ کس در آنجا سائل و محروم نیست. تو سائل و محروم نہ ہونا جو اسلامی مملکت کا ایک طرح امتیاز ہے، اس کی بھی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو ہم فکر اقبال ہی کے اندر رہیں گے. میرا خیال ہے اس کی اگر آپ وضاحت کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. ڈاکٹر صاحب اس کا تعلق اسلام کے معاشی نظام سے آ جائے گا، اور وہ آپ جانتے ہیں کتنا وسیع مضمون ہے، اور میں ساری عمر لکھتا چلا رہا ہوں. نظام ربوبیت میری کتاب اسی پہ ہے. اقبال اور قرآن میں بھی یہ چیزیں ہیں. مختصر الفاظ میں یہ چیز اقبال نے ہمیں سمجھائی اور قرآن کی تائید سے سمجھائی کہ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی پوری کرے. اور یہی چیز تھی کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس درخشندہ حدیث میں بیان فرمایا کہ جس بستی میں کوئی ایک شخص بھی رات کو بھوکا سو جائے، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھ سے اس کی بھی باز پرس ہوگی. یہ بنیاد ہے، یہ طرح امتیازی نہیں ہے، بلکہ یہ بنیاد ہے اس کے اسلامی ہونے کی کہ اس میں سائل و محروم بھی نہ کوئی ہو اور حاکم و محکوم بھی کوئی نہ ہو. پھر یہ چیز جو ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ ہے اصل شے. قرآن کریم احترام آدمیت کو سب سے بلند درجہ دیتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسان ہونے کی جیسے واجب و تکریم ہے. اب ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے اگر وہ کسی انسان کا محتاج ہے یا 10 نگر ہے تو اس سب سے بڑی ذلت انسانیت تو اس میں ہوتی ہے. قرآن نے کہا کہ وہ 10 نگر نہیں ہے، مملکت کا فریضہ ہے. اور یہ حق للسائل والمحروم، یہ دو ہی لفظ استعمال کیے ہیں نا، حق للسائل محروم. یہ بطور اپنے حق کے ان سے وصول کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے بعد اگلی بات ہوگی کہ وہ ذرائع کون سے ہوں گے جس سے مملکت یہ کچھ کرے گی، تو لمبی بات ہے. وہ ذرائع کی بات یہی ہے کہ وہ جتنے بھی ذرائع پیداوار ہوں گے مملکت کی ملکیت میں نہیں، مملکت کے انتظام میں اور تحویل میں ہوں گے، تاکہ وہ ان سے اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے.
اور قرآن نے جو کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، وہ یہ ہے کہ معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے۔ سرمایہ کے معاوضے میں جو کچھ حاصل ہو وہ اسے ربا کہتا ہے، اور ربا اتنا سنگین جرم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف اسلامی مملکت کو جنگ کرنا چاہیے۔ تو جب سرمایہ نہیں رہے گا، سرپلس دولت نہیں رہ سکتی کسی کے پاس۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا کچھ دوسروں کی ضروریات کے لیے دے دیں، ان سے کہہ دو کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے سارے کا سارا، تو سرپلس منی نہیں رہی۔ اور پھر میں دوہرا دوں کہ جس مملکت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو جائے گا، وہ مملکت اسلامی نہیں ہوگی۔ Yeah.